معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ یو ایس الیکشن 2020 میں جو بائیڈن بولے سیاست کبھی کبھی گندی ہو جاتی ہے، صبر و تحمل رکھیں۔ ٹرمپ بولے اگر قانونی ووٹوں کی گنتی کی جائے تو میں جیت جاؤں گا۔ اسلام نہیں بلکہ شدت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں فرانسیسی صدر۔ ٹرمپ کے خطبے میں جھوٹ کی بو سونگ کر کئی امریکی ٹی وی نیٹ ورکس نے کوریج روک دیا۔ امریکی انتخابات، جو بائیڈن جیت سے 6 ووٹ دور، 5 ریاستوں کے نتائج آنا باقی۔ انتخابات ووٹوں کی گنتی رکوانے کی کوشش، ٹرمپ کو عدالت میں شکست۔ امریکی صدر انتخابات میں نیا ریکارڈ، 5 سیاہ فام مسلمانوں کو تاریخی کامیابی۔ لکھنؤ میں CAA مخالف مظاہرین پر پولیس کی کارروائی۔ آئندہ 3 ماہ تک عوام کو سفر سے گریز کرنے کا مشورہ۔ امت شاہ نے بنگال میں قبائلی خاندان کے ساتھ کھانا کھایا تو ممتا بنرجی نے آگے بڑھ کر کیا یہ اہم کام۔ عتیق احمد اور مختار انصاری کے بعد اب UP کی یوگی حکومت کا اگلا نشانہ ابو سالم ہو سکتا ہے۔ فرانس کے خلاف ریلی کے انعقاد کی سزا، مدھیہ پردیش کانگریس کے رکن اسمبلی عارف مسعود پر کارروائی۔ CAA NRC ملزمان مخالف پرتشدد مظاہرے پر انعام کا اعلان، پرانے لکھنؤ میں لگے پوسٹر۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ US الیکشن 2020 میں جو بائیڈن بولے سیاست کبھی کبھی گندی ہو جاتی ہے، صبر و تحمل رکھیں۔ جیت کے قریب پہنچ چکے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے ٹرمپ کے الزامات پر جوابی حملہ کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ سیاست کبھی کبھی گندی ہو جاتی ہے، جب تک ہر ووٹ کی گنتی نہیں ہو جاتی تب تک صبر و تحمل برقرار رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ووٹوں کی گنتی ختم ہو جائے گی تو ہم ہی فاتح ہوں گے۔ ٹرمپ بولے اگر قانونی ووٹوں کی گنتی کی جائے تو میں جیت جاؤں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہمیں یقین ہے کہ ہم انتخابات آسانی سے جیت جائیں گے۔ ہمارا ماننا ہے کہ انتخابی نتائج کے حوالے سے بہت ساری درخواستیں دائر کی جائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس انتخاب میں دھاندلی کے کافی ثبوت ہیں۔ شاید ملک کی اعلیٰ عدالت اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسلام نہیں بلکہ شدت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں فرانسیسی صدر۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ان کا ملک اسلام نہیں بلکہ شدت پسندی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کے ایک مضمون کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان غلط انداز میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اخبار کی ویب سائٹ میں مواد ہٹا دیا گیا۔ اخبار میں شائع ہونے والے مراسلے میں ایمانوئل میکرون نے کہا کہ برطانوی اخبار نے ان پر فرانسیسی مسلمانوں کو انتخابی مقاصد کے لیے بدنام کرنے اور خوف اور شبہات کی فضا کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرنے دوں گا کہ فرانس یا اس کی حکومت مسلمانوں کے خلاف نسل پرستی کو فروغ دے رہی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے نمائندے کی جانب سے لکھے گئے آرٹیکل میں الزام لگایا گیا کہ ایمانوئل میکرون کی اسلامی شدت پسندی کی مذمت دراصل فرانسیسی مسلمانوں کے لیے مخالفانہ ماحول کو فروغ دینا تھا۔ ٹرمپ کے خطبے میں جھوٹ کی بو سونگ کر کئی امریکی ٹی وی نیٹ ورکس نے کوریج روک دیا۔ متعدد امریکی ٹی وی نیٹ ورکس نے کل دیر رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مابعد انتخابات عوامی خطبے کے براہ راست کوریج کو یہ نتیجہ اخذ کرنے کے روک دیا کہ صدر غلط اطلاعات عام کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 17 منٹ کے اپنے خطاب میں بھڑکانے اور بے بنیاد دعووں کا سیلاب لے آئے تھے۔
امریکی انتخابات جو بائیڈن جیت سے 6 ووٹ دور 5 ریاستوں کے نتائج آنا باقی۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے نتائج سامنے آنے کے بعد ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن جیت کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ امریکی عہدے صدارت پر براجمان ہونے اور وائٹ ہاؤس کا مہمان بننے کے لیے صدارتی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ انتخابات ووٹوں کی گنتی رکوانے کی کوشش، ٹرمپ کو عدالت میں شکست۔ ریاست مشیگن کی عدالت نے امریکی صدر کی درخواست مسترد کر دی۔ اب تک موصول ہونے والے نتائج میں جو بائیڈن کو واضح بڑھتری حاصل۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات میں ممکنہ شکست سے قبل ایک قانونی شکست کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا۔ امریکی صدر انتخابات میں نیا ریکارڈ، 5 سیاہ فام مسلمانوں کو تاریخی کامیابی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے 5 سیاہ فام مسلمان امیدواروں نے قانون ساز ایوان کا انتخاب جیت کر امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ان میں 3 مسلم خواتین بھی شامل ہیں۔ لکھنؤ میں CAA مخالف مظاہرین پر پولیس کی کارروائی۔ زینب صدیقی کی اہل خانہ کے ساتھ مار پیٹ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق زینب کے والدین اور چھوٹے بھائی بہنوں کو پولیس نے بری طرح مارا پیٹا اور والدین کو حسن گنج تھانے لے جایا گیا۔ آئندہ 3 ماہ تک عوام کو سفر سے گریز کرنے کا مشورہ۔ محکمہ صحت نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آئندہ 3 ماہ تک بیرونی ریاست سفر سے گریز کریں، کیونکہ ملک کی کئی ریاستوں میں کورونا کی دوسری لہر نے دستک دے دی ہے۔ تلنگانہ کو کورونا کی دوسری لہر کا خطرہ ہے، لہذا محکمہ صحت نے عوام کو تعطیلات یا دیگر ضروریات کے سلسلے میں سفر سے منع کیا ہے۔ ریلویز اور ایئرپورٹ حکام کی جانب سے مسافرین کے لیے احتیاطی تدابیر پر مشتمل گائیڈ لائنز جاری کی جا رہی ہیں۔ امت شاہ نے بنگال میں قبائلی خاندان کے ساتھ کھانا کھایا تو ممتا بنرجی نے آگے بڑھ کر کیا یہ اہم کام۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپریل 2017 میں شمالی بنگال کے دورے کے دوران ان قبائلی خاندان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ 3 سال گزرنے کے بعد کل بنگال حکومت نے گیتا مہالی کو ہوم گارڈ کی نوکری فراہم کی ہے۔ عتیق احمد اور مختار انصاری کے بعد اب UP کی یوگی حکومت کا اگلا نشانہ ابو سالم ہو سکتا ہے۔ سرکار نے ابو سالم کے ساتھ ہی اس کے رشتہ داروں اور قریبی افراد کے جائیداد سے متعلق و دیگر تفصیلات جمع کرنے کا عمل تیز کیا۔ جلد ہی ہوٹلوں اور مکانات کے انہدام اور قرق سے متعلق کارروائی کا اشارہ۔ فرانس کے خلاف ریلی کے انعقاد کی سزا، مدھیہ پردیش کانگریس کے رکن اسمبلی عارف مسعود پر کارروائی۔ BJP کی حکومتوں میں صرف BJP کے خلاف ہی بولنے پر سزا نہیں ملتی، بلکہ وہ تمام لوگ بھی سزا کے حقدار قرار دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ کم از کم مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کے وسطی اسمبلی حلقے سے کانگریس کے رکن اسمبلی عارف مسعود اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہونے والی کارروائی سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ انہیں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام مخالف بیان کے خلاف احتجاج کرنے کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے۔ CAA NRC ملزمان مخالف پرتشدد مظاہرے پر انعام کا اعلان۔ پرانے لکھنؤ میں لگے پوسٹر۔ مولانا سیف عباس اور شیعہ مذہبی رہنما کلب صادق کے بیٹے کلب سبطین نوری کی تصویریں بھی ملزمان کے پوسٹر میں شامل ہیں۔ کل 15 لوگوں کی تصویر پوسٹ میں نظر آ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 8 ملزمان کو گینگسٹر ایکٹ کے الزامات کے تحت مطلوب قرار دیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد